نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تمام تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی ہم سب کا پالنہار مدبر مالک ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دعائے مغفرت ہو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے لیے. محترم حاضرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے. اس میں کسی بھی طرح کی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. ہر قسم کے توہمات، بدعات، خرافات سے یہ دین پاک ہے، مبرہ ہے. ہر چیز کی خوبیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین میں رکھ دی ہیں، اور شیطان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اس دین میں کسی بھی طرح سے کچھ کمی و زیادتی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لوگوں کو اس کی طرف مائل کریں، لوگوں میں دین کے نام پر بدعات ایجاد کروائیں، توہمات میں انہیں ڈال دیں. یہ شیطان اور اس کے پیروکاروں کی ہمیشہ سے چالیں رہی ہیں. محترم حاضرین، یہ مہینہ جس مہینے میں ہم داخل ہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے. اسے سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے. محترم حاضرین، اہل عرب پرانے زمانے سے ہی اس مہینے کے تعلق سے طرح طرح کی بدعات و خرافات میں پڑے ہوئے تھے، اور اس ماہ کو وہ منحوس مہینہ سمجھتے تھے. اس مہینے سے وہ بدشگونی لیتے تھے. یہ عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہ تصور پایا جاتا تھا، اور آج کے دور میں بھی کچھ مسلمانوں کے اندر یہ تصور ہے، باقی ہے. جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ہی وہ چیز ختم کر دی. دین میں توہمات کی
بدعات کی، بدشگونی کی، بدفعلی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی، لیکن کچھ نام نہاد ہیں جو آج بھی سفر کے مہینے میں اس میں بدشگونیاں لیتے ہیں، بدفعلیاں لیتے ہیں۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا کہ 3 مہینے جو لگاتار حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان تینوں مہینوں کا، محرم کے مہینے کا وہ خاص طور پر خیال رکھتے، اس کا احترام کرتے۔ محرم کے مہینے میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، راستے پرامن رہتے، جنگ و جدال نہیں ہوتی تھی ماہ محرم میں۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوا، اس کے بعد سفر کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، لوگ پھر جنگ و جدال کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے، وہی لوٹ مار پھر شروع ہو جاتی تھی اور وہ گھر خالی کر کے چلے جاتے تھے۔ تو اسی لیے اس مہینے کا نام ہی سفر رکھ دیا گیا کہ اس مہینے میں گھریں خالی ہو جاتی ہیں، لوگ اسے خیر سے خالی مہینہ تصور کر لیتے، تو اس طرح اس مہینے کا وہ نام بھی پڑا سفر کا مہینہ۔ اور زمانے دراز سے سفر کے مہینے میں جو بدشگونیاں لیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید بھی فرمائی، لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر۔ اور مہینوں میں شوال کے مہینے کو بھی کچھ لوگ بدشگونی لیتے تھے، اسی لیے اسی کی تردید کرتے ہوئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ شوال کے مہینے میں تو مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا منحوس سمجھتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، لوگوں سنو، میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی، میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، یعنی شادی ہوئی، شادی کے چند سال بعد جب حضرت عائشہ رخصت ہوئی، اللہ کے رسول کے پاس آئیں، وہ رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو امہات المؤمنین میں منحوس ہوتی، لیکن تم سب جانتے ہو کہ امہات المؤمنین میں میرا کیا مقام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں ایک اچھے اونچے درجے پر رہتی ہیں، اور تمام لوگ، تمام امہات المؤمنین آپ پر رشک کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو اسی چیز کا وہ حوالہ بھی دیتی ہیں۔ اور لوگ اس مہینے میں کچھ، اور اسی طرح کچھ پرندوں میں بھی وہ بدفعلیاں لیتے تھے، پرندوں میں بھی کچھ بدفعلیاں لیتے تھے، الو کو بدفعلی کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور ان کے پاس الو کی پکار، الو کی آواز اس طرح تصور کرتے کہ گویا کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کسی کے گھر پر اگر الو بیٹھ جائے، آواز آ جائے، تو لوگ کہتے کہ اب یا تو گھر میں کسی کی موت ہونے والی ہے یا کوئی ایک آفت آنے والی ہے۔ اس طرح لوگ اس مہینے میں بھی اور اسی طرح پرندوں میں بھی بدشگونیاں لیتے تھے۔ اور جب سفر کرنے کا ارادہ ہوتا، سفر کرنے سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی یہ لوگ اس طرح کرتے کہ پرندوں کو اڑاتے، اگر پرندہ سیدھی طرف اڑتا تو سفر کو جاری رکھتے، سفر کے لیے نکلتے، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تو وہ سفر کے لیے نہیں نکلتے تھے، یعنی اس سے بھی بدشگونی، بدفعلیاں لیتے تھے۔ پرندے، وقت، مہینے، دن، اس میں تو بدشگونی لیتے ہی تھے، انسانوں میں بھی بدشگونیاں لیتے تھے کہ فلاں انسان آ گیا ہے، میرا کام اچھا خاصا ہونے والا تھا، فلاں کی صورت میں نے دیکھ لی، یا فلاں کی شادی کی وجہ سے، فلاں میری بیوی کی وجہ سے، لوگ اس طرح بدشگونیاں لیتے تھے۔ حتیٰ کہ کفار انبیاء اکرام سے بھی بدشگونی لیتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کفار کہتے تھے، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، انبیاء سے کہہ رہے ہیں مشرکین کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، تمہاری اس دعوت کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آئی ہیں، ہم پر یہ پریشانی تمہاری دعوت کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ انبیاء کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم، تمہاری بدشگونیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ بنو اسرائیل پر جب فرعون کے مظالم بڑھنے لگے، فرعون حد سے زیادہ بنو اسرائیل پر ظلم کرنے لگا،
تو بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو دوش دینے لگے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی، کوئی انہیں خیر پہنچتا تو کہتے ہماری وجہ سے ہم پر آیا ہے، یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، لیکن جب کوئی مصیبت پہنچتی کہتے موسیٰ سے کہتے یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی قوم ان سے بدشگونی لے رہی، بدفعلی لے رہی ہیں۔ تو یہ زمانے دراز سے لوگوں میں بھی لوگ اس طرح کا تصور پایا جاتا تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہامہ ولا سفر، نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے۔ عدوہ کہتے ہیں بیماری کو، کہ بیماری کوئی نہ بیماری میں ایسی کوئی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لگتے چلے جائے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے۔ لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا عدوى ولا طیر، نہ ہی بدشگونی ہوتی ہے، اسلام میں بدشگونی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ولا ہامہ، ہامہ کہتے ہیں الو کی پکار کو، اسلام میں الو کی پکار یا کسی اور پرندے کی پکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہامہ کا ایک معنی روحوں کی پکار، بعض لوگ کہتے ہیں کسی وادی میں جاتے یا کسی کھنڈر میں جاتے تو کہتے ہیں فلاں کی روحیں اس میں بھٹک رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انکار کر دیا، اسلام میں ایسی کوئی تجویز نہیں پائی ہے۔ ولا ہامہ، روحوں کی پکار بھی نہیں، ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں چیزوں کا تذکرہ فرمایا، نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، لا عدوى ولا طیر، نہ کوئی بدشگونی ہوتی ہے، نہ کوئی کسی پرندے کی پکار بدشگونی لینا درست ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، اتنے میں کچھ پرندے آتے ہیں، چہچہاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، تو ان کے شاگردوں میں سے کہتا ہے کہ پرندے آئے ہیں، ان کا چہچہانا ہمارے لیے مبارک ہو، ہمارے لیے خیر ہے، اچھا ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں پرندے کا آنا، پرندے کا بیٹھنا، اس کا چہچہانا، نہ اس میں کوئی خیر ہے نہ اس میں کوئی شر ہے، وہ اس کی فطرت ہے، وہ اس کی عادت ہے، وہ کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شاگردوں کو نصیحت فرماتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، جب جنگ کے لیے ایک مرتبہ نکل رہے تھے، جنگ کے لیے جیسے ہی وہ نکلنے والے تھے، لشکر پورا تیار تھا، اتنے میں کچھ ہرن آئے، بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے اور لشکر کے قریب آئے، ان کے قریب آئے اور پلٹ کر بھاگ کر جانے لگے۔ تو اتنے میں لشکر میں سے ایک شخص نے کہا انزل یا سعد، اے سعد اتر جاؤ، اب لشکر سے واپس آ جاؤ، آپ آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ تم کس چیز سے بدشگونی لے رہے ہو؟ کیا وہ جانوروں کے آنے سے یا ان کے پلٹ کر جانے سے؟ پھر وہ فرماتے ہیں الطیرۃ باب من الشرک، یہ بدشگونی، یہ بدفعلی جو ہے یہ شرک کے دروازے میں سے، شرک کا ایک دروازہ ہے، شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں یہ بدفعلی، بدشگونی۔ شریعت میں ہمیں اس کا علاج بھی بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ سوالات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح بدشگونیاں لیتے ہیں، فال نکالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ذاک شیء یجدونه فی صدورہم، وہ ایک ایسی چیز جو اپنے دلوں میں لوگ پہلے سے ہی پال لیتے ہیں، پہلے سے ہی تصور کر لیتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کوئی بھی بندے کو جو اپنا پختہ ارادہ کر چکا ہو، ایک پروگرام بنایا ہو، اسے چاہیے کہ اس پر عمل کرے، کسی بدشگونی کی وجہ سے، بدفعلی کی وجہ سے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ شیطان جو وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے، ان وسوسوں کی وجہ سے وہ کام کرنے سے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الطیرۃ شرک ثلاث مرات، 3 مرتبہ فرماتے ہیں بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ یہ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے پھر آپ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے دل میں اس طرح کا خیال آ جائے، انسانی فطرت ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے، ناپسند نظر آتی ہے، اچھی نہیں لگتی ہے، وہ اپنے ارادے سے باز آنا چاہتا ہے، تو ایسے میں اس بندے کو چاہیے اس ارادے کو چھوڑ دے، ترک کرے، اللہ پر کامل طور پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ یہ توحید کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل طور پر بھروسہ کرنا، کسی چیز میں
کسی دن میں، کسی گھڑی میں، کسی وقت میں، کسی جانور میں نہ کوئی خیر ہوتا ہے نہ کوئی شر ہوتا ہے۔ اس طرح کے اگر ارادے آ جائیں فوراً ان ارادوں کو جھٹک دے، ان وسوسوں کو جھٹک دے، اللہ تعالیٰ پر کامل طور پر بھروسہ کرے۔ اس کے لیے بڑی خوشخبری آئی ہے، احادیث میں صحیح حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتایا گیا، دکھایا گیا میدان محشر کا وہ منظر۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک نبی ہیں، ان نبی پر ایمان لانے والے صرف 10 افراد ہیں، ان کی قوم میں سے 10 افراد ان کے ساتھ ہیں۔ کوئی نبی ہیں ان کے ساتھ صرف 2 افراد ہیں، کوئی نبی ہے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں، ان کے اوپر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن انبیاء اپنی قوموں کے ساتھ آئیں گے جو ان کے پر ایمان لائے، تو کوئی نبی آ رہا ہے، کسی کے ساتھ 10 افراد ہے، کسی کے ساتھ 2 ہے، کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے میں ایک بڑی جماعت دکھائی گئی، تو میں نے سمجھا یہ میری امت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ آپ کی امت نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ان کی قوم ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے کہا کہ آپ اس طرف دیکھیے، اپنی ایک طرف دیکھیے۔ آپ نے دیکھا ایک بڑی جماعت جم غفیر موجود ہے۔ پھر آپ سے کہا گیا آپ دوسری طرف بھی دیکھیے، آپ نے دوسری طرف دیکھا، وہاں بھی ایک بڑی جماعت موجود ہے، جم غفیر موجود ہے، سواد اعظم سے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امتی ہیں۔ پھر آپ سے کہا گیا ان امتیوں میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کی جنت میں ڈائریکٹ داخل کر دیے جائیں گے۔ 70,000 افراد بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، وہ سیدھے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ان سے سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، اپنے حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ اکرام تشویش میں رہے کہ وہ کون سے 70,000 افراد ہوں گے جن کے تعلق سے خوشخبری آئی ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ صحابہ اکرام آپس میں بات کرنے لگے کہ وہ کون سے ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ وہ صحابہ ہوں گے، بعض نے کہا نہیں جو پیدائشی طور پر مسلمان رہے ہیں وہ لوگ یہ ہو سکتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول پھر اپنے کمرے سے باہر آئے، آپ نے پوچھا تم لوگ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو 70,000 افراد بغیر حساب کی جنت میں داخل ہونے والے ہیں اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون، کہ وہ افراد ہیں جو دم نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں اور بدشگونی نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ پر کامل طور پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 3 صفتیں اللہ کے رسول نے بتائی کہ وہ 70,000 افراد وہ ہیں جو دم درود نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نہ ہی کرواتے ہیں، اور ایک حدیث میں آیا ہے وہ نہیں اپنے جسموں کو نہیں داغتے، بیماری کی وجہ سے جسموں کو داغا جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسموں کو نہیں داغتے اور بدشگونی نہیں لیتے، بدفعلیوں میں نہیں پڑتے، اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر ان کا اعتماد، ان کا توکل، ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ ایسے افراد جائیں۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھے، اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے میرا بھی شمار ان 70,000 افراد میں ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ پھر اتنے میں دوسرے صحابی اٹھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میرا بھی ان میں شمار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا سبقت عکاشہ، عکاشہ نے سبقت کر لی، یعنی وہ عکاشہ جنت اس میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے یہ فضیلت ہے ان افراد کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر کامل طور پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، بس شگونیوں میں نہیں جاتے، منحوسیت کا ایسا کوئی خیال، کوئی تصور اپنے ذہنوں میں نہیں لاتے، کسی چیز کو، نہ ہی کسی پرندے کو، نہ کسی وقت کو، کسی گھڑی کو وہ منحوس نہیں سمجھتے ہیں۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کا یہ وسوسہ یعنی یہ بدشگونی، بدفعلی اپنے کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول اگر کبھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز ناپسند کرتا ہے اور اپنے کام سے باز آ جاتا ہے، نہیں کرنا چاہتا وہ کام، تو اس وقت اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو اللہم لا طیر الا طیر ولا خیر الا خیر ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، بھلائی تیری ہی بھلائی ہے، تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، تو ہی سچا معبود ہے۔ یہ دعا پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ اسی طرح اور ایک دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ
کہ ایک دعا یہ ہے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت، اے اللہ اچھائیوں کو دور کرنے والی ذات، اچھائیوں کو لانے والی ذات تو ہی ہے، برائیوں کو مجھ سے دور کرنے والی ذات بھی تو ہی ہے۔ یہ دعا پڑھ لیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ اسی طرح محترم حاضرین، بندہ جب مومن ہوتا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے ہی وہ مومن ہوا اس کے اندر بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے، یہ تمام توہمات، خرافات، بدعات سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے۔ دنیا میں بہت سے چیلنجز اس کے سامنے ہو سکتے ہیں، معاشرے میں اس طرح کے تصورات ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن بندہ ہمیشہ ایسے توہمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جب وہ مومن بندہ، جب وہ مومن نہیں تھا، اس وقت وہ یہ تصور کرتا تھا کہ کائنات کی ہر چیز مجھ سے بڑی ہے، کائنات کی ہر چیز مجھ سے بڑی ہے، اور یہی چیز اسے کائنات کے سامنے اسے اپنے آپ کو چھوٹا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز مجھ سے بڑی ہے، اسے وہ کائنات کی چیزوں میں خدا کو ڈھونڈتا ہے۔ آپ دیکھیں گے مشرکین کو دیکھیں، کبھی وہ پتھروں کی بھی پوجا کر لیتے ہیں، جانوروں کی بھی پوجا کر لیتے ہیں، سانپ کی بھی پوجا کرتے ہیں، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، کائنات کے ذرے ذرے کی وہ پوجا کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر چیز سے انہیں خوف محسوس ہوتا ہے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں یہ مجھ سے بڑی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پر ایمان لایا، اس کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کائنات کی ہر چیز مجھ سے چھوٹی ہے، یہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ شجر، یہ حجر، یہ دریا، یہ ندی، ہر چیز اللہ نے میرے لیے بنائی ہیں، اور میں اپنے رب کے لیے بنایا گیا ہوں، اللہ کے لیے میں بنایا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہم نے تمہارے تابع کر دیا جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، جو کچھ ان کے درمیان میں، ہر چیز ہم نے تمہارے تابع کر دی، تمہارے مسخر کر دی۔ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز مجھ سے چھوٹی ہے، وہ ان سے نہیں ڈرتا، وہ ان سے گھبراتا نہیں، اس میں کوئی تاثیر تصور نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایک بندہ اگر دنیا میں ایک بندہ بھی اگر باقی رہ جائے، موحد بندہ، اللہ اللہ کہنے والا بندہ، اللہ کی توحید کو ماننے والا ایک بندہ بھی اگر دنیا میں رہے، قیامت قائم نہیں ہو سکتی، دنیا فنا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک بندہ بھی اگر دنیا میں موجود ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کو یہ نظریہ، یہ عقیدہ دیا، یہ عقیدہ قبول کرنے کے بعد لوگوں نے تحقیقات شروع کی، مخلوق پر تحقیق شروع کی، ریسرچ شروع کیا، اس کے بعد آج ہم یہ ترقی، یہ ایجادات دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ اگر کائنات سے اپنے آپ کو چھوٹا تصور کر لے تو یہ ترقی ممکن نہیں تھی، یہ ایجادات ممکن نہیں تھے۔ یہی چیز ہے کہ مومن بندہ ہر چیز کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے۔ یہ توہمات ایک طرح کی غلامی ہے، ایک فکری غلامی ہے، ایک نظریاتی غلامی ہے کہ فلاں چیز میں کوئی تاثیر ہو سکتی ہے، فلاں وقت میں کوئی تاثیر ہو سکتا ہے۔ سفر کے مہینے میں لوگ طرح طرح کے بدعات و خرافات ایجاد کر چکے ہیں۔ سفر کے مہینے ایک منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کے مہینے میں کوئی کاروبار شروع نہیں کیا جاتا ہے، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، سفر کے شروع کے 13 دن کو 13 تیرزی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں کوئی بھی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ خیر سے خالی ہے، یہ بھلائی سے خالی ہے، اور اس چیز کو دور کرنے کے لیے یہ لوگ چنے ابالتے ہیں، انڈے ابالتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ بھلائیاں ہمیں حاصل ہو جائیں اور جو منحوسیت ہے وہ ہم سے دور ہو جائے۔ یہ دور جاہلیت کی بدعات ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مومن بندہ بنایا ہے، مومن بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی اس نقصان کو ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فضل دینا چاہے، رحمت دینا چاہے، اس فضل کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو چیز تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔
یہ نماز کے بعد کے اذکار نہیں ہیں کہ پھر صرف پڑھتے ہوئے چلے جائیں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ہونا چاہیے، دل کی بات ہونا چاہیے، دل میں بٹھانا چاہیے۔ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی پریشانیاں آئی کسی درگاہ پر چلے گئے، کسی کے اندر کوئی تاثیر سمجھ لیے، نفع نقصان کا مالک کسی اور کو تصور کر لیے، درگاہوں پر جا کر پیشانیاں جھکانے لگے۔ یہ کلمہ طیبہ انہوں نے صرف زبان سے کہا، کلمہ طیبہ جب تک تمہارا دل کا کلمہ نہ بن جائے، تمہارا یہ عقیدہ نہ بن جائے، جب تک تم کامل طور پر مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سفر کے مہینے میں اس طرح کے جو بدعات ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، ایک مومن بندہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام، چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام جب تھے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی باتیں سکھاتے تھے، اپنے پیچھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور انہیں کہتے، اے بچے، اے غلام، یہ چیز کو اچھی طرح سمجھ لے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اے بچے سن، اگر ساری امت کے لوگ بھی مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ساری امت کے لوگ اگر مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے کہ بندہ جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، اسے ایمان کا حصہ سمجھے، وہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا، تقدیر پر راضی رہنے والا رہے۔ تو اس طرح سفر کے مہینے کے جو توہمات ہوتے ہیں، جو بدعات ہوتے ہیں، کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی فائدہ دینے والی، نہ ہی نقصان دینے والی ہوتی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہیں، تمہارے اعمال، تمہارے کرتوتوں کا وہ نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ زمین میں، آسمان، سمندر میں جو فساد ہوا ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ نہ ہی کسی دن میں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے ابن آدم؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے۔ کیسے تکلیف دے رہے؟ یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ زمانہ میں ہوں، یقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو الٹ پھیر کرنے والا میں ہوں۔ تو جب آپ کسی مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی گھڑی کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کسی اور کو گالی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ چیز کو آپ منسوخ کر رہے ہیں۔ زمانہ اللہ ہے، زمانے کی چیزوں کو رد و بدل کرنے والا اللہ ہے، تو چیزوں میں، زمانے میں اس طرح کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ تو لہذا اس مہینے میں، یہ مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی حضرت اسامہ بن زید کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ فرمایا اسی مہینے میں۔ تو لہذا یہ مہینے کے تعلق سے اس طرح کے توہمات رکھنا، یہ سراسر یعنی ایک حرام چیز ہے، آپ کے عقیدے کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ ہر چیز کا نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو ثابت قدم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم تمام کو جہنم سے ہمیں نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔